بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان مبارک کی تیسری تاریخ ہے اور آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر سنیں گے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تفسیر: اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین مددگار ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ صبر کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1، بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2، طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ صبر کے فضائل: اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ صبر آدھا ایمان ہے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں۔ بکثرت احادیث میں صاف صاف حکم ہے کہ صبح کی عبادت سے استعانت کرو، یعنی مدد حاصل کرو، شام کی عبادت سے استعانت کرو، کچھ رات رہی کی عبادت سے استعانت کرو، علم کے لکھنے سے استعانت کرو، سحری کے کھانے سے استعانت کرو، دوپہر کے سونے سے استعانت اور صدقے سے استعانت کرو وغیرہ۔ یہ تھی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر، اور اب ہم ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسے عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور ہر دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین، یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، یعنی چاند رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ تھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم ایک فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ روزہ توڑنے والی 14 چیزوں کا بیان جاری تھا، آج مسئلہ نمبر 3 ہے۔ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا پڑا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔